वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि मौजूदा निज़ाम में लूप होल्स क्या हैं। आज हम बात करेंगे कि मौजूदा निज़ाम में जो लूप होल्स हैं उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। अगर वो बेहतर नहीं हो सकते तो इसका मुतबादिल क्या होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यंगस्टर्स बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो हमारे पैनल में भी यंगस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। उनका तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। मेरे दाएं जानिब बैठे हुए हैं डॉक्टर हसन बुखारी साहब जो कि हिस्टोरियन हैं। उनके साथ हैं फहद मलिक साहब जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ बराजमान हैं खुर्रम इलाही साहब जो कि माहिर इकबालियात हैं, और उनके साथ मोहम्मद शहजाद खान जो कि प्रेसिडेंट हैं यूथ काउंसिल पाकिस्तान के। जी नाज़रीन, इस डिस्कशन में हम पाकिस्तान का मुकदमा जिस पे कल बात कर रहे थे उसमें हम यूथ पॉलिसी पे बात करेंगे, वेमन एम्पावरमेंट पे, इकोनॉमिक पॉलिसी पाकिस्तान की कैसी होनी चाहिए रियासत मदीना के मॉडल की रोशनी में, और इसी तरह गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। क्या आप अपनी गवर्नेंस के उसके सेटअप से सेटिस्फाई हैं या उसके अंदर तब्दीलियां होनी चाहिए। मैं अपने पैनलिस्ट का जो हमारी बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा है जनाब साद नज़ीर साहब, मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहिब, चेयरमैन हैं तहरीक नौजवान पाकिस्तान की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सैयद ताहिर हिजाज़ी जो साबिक वीसी थे बाई यूनिवर्सिटी के और कंसल्टेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एडवोकेट हाफिज़ एहसान साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और गवर्नेंस का आपका बड़ा गहरा तजुर्बा है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले हाफिज़ एहसान साहब आपकी तरफ आता हूँ। हमारी कल की डिस्कशन में कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बात हुई है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी हमारे सामने है, आर्टिकल 1238 जिसके अंदर पूरा रियासत का माली स्ट्रक्चर जो है जिसका ताल्लुक़ आवाम के साथ है, सोशो इकोनॉमिक वेलबींग। आप ये बताइए कि क्या ये आर्टिकल सस्पेंडेड हैं, किताब की हद तक तो हैं मगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि हमने देखा है कि करोड़ों की शक्ल में बच्चे स्कूल गोइंग नहीं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आप हॉस्पिटल बना दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ज़्यादा इलाज करवाने को प्रेफर करते। इसी तरह एजुकेशन का हाल है। हाल ही में आपने एचिसन का देखा, उनके प्रिंसिपल रिज़ाइन कर गए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये खिलवाड़ कब तक रहेगा। क्या इसमें मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है, जहाँ इतनी हुई वहाँ आवाम की वेलफेयर के लिए भी कुछ अमेंडमेंट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और सबसे पहले जो है सोनो टीवी को बहुत मुबारकबाद। एक अच्छी आपने डिबेट शुरू की और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के यहाँ पे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। अब अगर इन 76 साल को देखा जाए तो जिन दो चीज़ों पे काम करने की बुनियादी वजह थी और जिन पे हम काम नहीं करेंगे ये मुल्क इस निज़ाम से निकल नहीं सकता, और जिस डिटेरिएशन के अंदर है, नंबर वन ये है कि हमें अपना इंसाफ का निज़ाम जो है वो बदलना पड़ेगा, और इंसाफ का निज़ाम वो लाना पड़ेगा कि जिसके अंदर ये अकाउंटेबिलिटी भी हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो, उसका अपॉइंटमेंट भी ठीक प्रोसेस हो, और इस मुल्क के अंदर जल्द से जल्द लोगों को इंसाफ मिले। जो ज्यादती करे उसको भी पता हो कि इंसाफ मिले जल्द। और दूसरा जो है वो गवर्नेंस का इशू आपका है कि आपका गवर्नेंस इतनी बैठ गई है कि आपका हर सोशल इंडेक्स जो है वो पीछे चला गया। तो ये वो दो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको स्टेट को अपने सिटीजन की तरफ करना चाहिए था, वो चाहे पॉलिटिशियंस हो या वो लोग हैं जो स्टेटस को के प्रोटेक्टर्स हैं या जिससे बेनिफिशरी हैं, उन्होंने वो काम नहीं किया, जिसकी नतीजे के अंदर जो है जो स्टूडेंट्स के अंदर ये सब लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है कि अगर आप इस सिनेरियो देखें इस रीजन्स का, आपके सामने यूएई है, आपके सामने इधर चाइना आपके निकल आता है, उसके बाद आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, फिर आगे निकल जाएं तो आपके जीसीसी कंट्रीज़ हैं, फिर वो लोग जिन्होंने हमने 5 ईयर्स प्लान लिया, साउथ कोरिया देख लें, मलेशिया देख लें, सिंगापुर देख लें, तो आखिर वो आगे गए तो हम पीछे क्यों गए हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने उस निज़ाम को जिसकी स्पिरिट थी इस मुल्क को हासिल करने के लिए नहीं बदला। जितनी देर नहीं बदलेंगे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक है डॉक्टर ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम रिफॉर्म्स की बात करें, जैसा कि एहसान बुकर साहब ने कहा कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान के मसाइल की बात करें तो मईशत सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। हमने देखा है कि अदालतें फ़ैसले तो दे देती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता। शरीयत कोर्ट की बात करें तो 1992 में भी उन्होंने फ़ैसला दिया कि सूद के निज़ाम को ख़त्म किया जाए, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। 2022 में भी एक फ़ैसला आया है कि 2027 तक सूद के निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा मुमकिन हो सकेगा? क्या राय है आपकी इस पर? अगर आप मुड़ के देखें, पाकिस्तान ने एक ज़माने में फ़ैसला किया कि हमने न्यूक्लियर बम बनाना।
उस वक़्त दुनिया की सिर्फ 5 या 6 मुल्कों ने न्यूक्लियर बम बनाया था और पाकिस्तान ने वो चैलेंज अपने हाथ में लिया जो कि एक सुपर पावर का चैलेंज था। आप देखें कि हमने न्यूक्लियर बम बना लिया। अगर एक नेशन न्यूक्लियर बम बना सकती है तो वो नेशन पीछे कैसे रह सकती है? सिर्फ फ़र्क ये है कि जब न्यूक्लियर बम बन रहा था तो ये हाफिज़ साहब ने बड़ा अच्छी बात की गवर्नेंस की। उस वक्त यही था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब बम बनाना है, उन्होंने कहा हाँ जी फ़ाइल खोल दी गई है, वो फ़ाइल चलना शुरू हो गई और 2 महीने के बाद उनको पता चला कि फ़ाइल ही चलती रहेगी। चुनांचे एक टीम बनाई गई साइंटिस्ट की, उनको कहा कि ये लो तुम्हारा काम और तुमने एटम बम बनाना है, और इस तरह एटम बम बन गया। आज अगर मईशत को ठीक करना है आपने और ये मसाइल जो आपके सामने आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि इधर से एक जनरल को पकड़ लें, इधर से एक सियासतदान को पकड़ लें, इधर से एक ब्यूरोक्रेट को पकड़ लें और आप कहेंगे जी अब ये मईशत ठीक करो। मईशत दान करें। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप 200-300 अच्छे पाकिस्तानी मईशत दान, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका से उठा के ले आओ, इंग्लैंड से उठा के ले आओ, पाकिस्तानी बाहर से ले आओ, कोई बैंकर ले आओ, उसको कहो कि भाई तुम अब एक्सपर्ट हो इकॉनमी की, ये नहीं हो सकता। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पाकिस्तानी नौजवान बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि मुझसे बहुत आगे चले गए, उनको आप इकट्ठा करें, 200-300 का एक ग्रुप बनाए, कहें कि ओके अब ये इकॉनमी तुम्हारे हाथ में है, और सब बाकी गवर्नमेंट को कहें कि जो ये कहेंगे वो हम करेंगे। 5 साल की बात है, पाकिस्तान ने आप देखेंगे कहाँ पहुँचा हो। तो बुनियादी तौर पे मसले को समझना चाहिए कि मसले का हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। नौजवानों की बात हुई, अब्दुल्ला गुल साहब ये बताइएगा यूथ को एम्पावर कैसे किया जाए, उसके लिए क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मंसूबे बने हैं या आइंदा कोई बनेंगे कि इनको नेशन बिल्डिंग में इनका रोल दिया जाए? जैसे हमने पहले बात की, इनकी रिसर्च को पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा कब बनाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। देखें, पाकिस्तान कामयाबियों की कहानी है। हकीकत यह है कि जब मगरिब सो रहा था, पाकिस्तान खला में मौजूद था। नोबल इनाम पाकिस्तान को मिले हुए हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब का आपने बताया, न्यूक्लियर बॉम्ब के खालिक के साथ हमने क्या किया वो भी बता दें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आज हम कहाँ खड़ा करें? वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिसको एक आमिर के दौर के अंदर बाहर सड़क के ऊपर बैठ के इंटरव्यू देना पड़ा, मेरा तो सर शर्म से झुक गया, पता नहीं आप लोगों का क्या हुआ। लेकिन मसला यहाँ यह है कि आज हमें जो पॉलिसियाँ हैं, यूथ को एम्पावर करना, मौरूसी सियासत से बाहर निकालना। आज मैं समझता हूं कि पीटीआई एक ये क्योंकि सियासी बात है, लेकिन मैं वो नहीं उस लिहाज से, अगर उनकी लीडरशिप ने बेहतरीन नौजवान तैयार किए होते तो उनको उन लोगों के ऊपर इन्हिसार न करना पड़ता जिनकी वजह से उनका बेड़ा गर्क हो। आज उनके अंदर नई लीडरशिप पैदा होती, नया खून पैदा होता, ना कि वो लोग जो पहले ही पिटे हुए थे वो उनकी पार्टी के अंदर आए और उनका बेड़ा गर्क किया और नौजवानों की उम्मीदें जो है वो बहरहाल ये एक अलहदा बात है। लेकिन हम कहाँ चले गए, पता नहीं कौन से हम जो है वो चक्रों में फंस गए। इस कौम को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। हमें इसके लिए 3D पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मेरे वालिद जनरल हमीद कुल की ये मशहूर पॉलिसी है, डिफाइंस, डिटरेंस एंड डायलॉग। और जब तक आप डिफाई नहीं करेंगे अपनी डिटरेंस की बुनियाद पे जो कि न्यूक्लियर है, आप एक बराबर की सतह के ऊपर मगरिब से डायलॉग नहीं करेंगे। आज एक क्लैश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, वो चाहे सियासी सतह पे हो या चाहे वो इंटरनेशनल सतह पे हो। आपकी इस टाइम पे खारजा पॉलिसी का ये आलम है कि पाकिस्तान के 4 पड़ोसियों में से 3 के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। एक छोटा सा चीन है, वो भी तकरीबन जो है हमसे आधा नाराज़ है जो उनके साथ वाक़या हुआ। आप मुझे बताएं, ये खारजा पॉलिसी है या खारजी पॉलिसी है? ये फॉरेन ऑफिस है या फॉरेनर्स ऑफिस है? ये हम पाकिस्तान के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं या मगरिब को खुश करने के लिए बनाते हैं? देखें, मसला यह है कि पाकिस्तान इतनी कामयाबियां हैं। एशियन इकोनॉमिक टाइगर की बात हुई, एशियन इकोनॉमिक टाइगर पाकिस्तान था 1974 तक। पाकिस्तान की मईशत जापान, चीन, साउथ कोरिया, भारत से बेहतर थी। भारत तो हमारे करीब ही नहीं था। लेकिन आज जो है हम पाकिस्तान जो है वो भीख मांगने पे मजबूर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के 300 खानदानों के 550 बिलियन जो है वो बाहर पड़े हुए हैं स्विस बैंकों के अंदर। ये है आलम पाकिस्तान का। बिल्कुल सर, लोगों को सजाएं दें।
ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی. ساتھ ساتھ میں آپ کی طرف آؤں گی. اسلامی قوانین کی اور اسلامی اقدار کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ان کو اپنا کر گورننس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی, سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا نا, ایک ہے اس پہ علمی گفتگو کرنا اور ایک ہے فیکٹس کو انالائز کرنا اور اس کی بیسس پہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کرنا. آپ نے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے اور کہاں سے سلسلہ وجود میں آیا اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب تک آپ اس کا انالیسز نہیں کریں گے آپ مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے. پہلی بات یہ کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی, جس کی بنیاد 2 قومی نظریہ بنا اور وہ ایگزسٹ کرتی تھی ریالٹی, تو یہ نظریہ آپ کے وجود کی بنیاد بنا نا. آپ ایک قوم تھے اور آپ ہندو قوم سے فرق تھے اور آپ کو اپنے رائٹس اینڈ پریویلیجز کو پریکٹس کرنے کے لیے ایک علیحدہ ملک کی ریکوائرمنٹ سامنے آئی جس پہ سارے متفق ہوئے اور پاکستان کا قیام کلمے کی بنیاد پہ بنا. یا تو بناتے نا پاکستان, جب بنایا کلمے کی بنیاد پہ تو جو آپ نے بنیاد بنائی اسی کے اوپر آپ مزید عمارت کھڑی کریں گے. اور جب بنیاد آپ نے کلمے کو بنایا تو پھر اس سے اگلے سارے معاملات کا فیصلہ کلمے نے کرنا تھا. جب آپ نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک کی ضرورت ہے, تو پھر اس سے اگلے فیصلے سارے دین کی بنیاد پہ ہونے چاہیے تھے, جہاں سے معاملہ پٹڑی سے اتر گیا اور دین کے مطابق ہم نے اس کے بعد کے فیصلے نہیں کیے. اس لیے ہم آج ایز اے نیشن کنفیوزڈ کھڑے ہیں کہ ہم ہیں کون. ہم نے وہ تعین کر کے وہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑنا ہے جو کلمے کی بنیاد پہ ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا, جس پہ سندھی, بلوچی, کشمیری, آپ کے پی کے لوگ اور تمام صوبے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے جینا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ اس نظریے کو لے کے نہیں چلے تو یہ پھر ان کے ساتھ دغا کیا گیا. اس دغے کو ختم کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ معاملہ وہیں سے جوڑا جائے اور کلمے کی بنیاد پہ جو دین حق جس طرح سے آپ کا نظام دنیا چلانے کی گفتگو کرتا ہے وہ آپ رائج کریں, اور وہ موریلٹی جو دین دیتا ہے جس کے اوپر اسٹیٹ کے سارے پرنسپلز کھڑے ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنی سوسائٹی میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو. جو آپ معاشرے کو سکھائیں گے وہی معاشرہ آپ کو رزلٹ واپس دے گا. اگر آپ نے دینی اقدار جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنایا وہ دینی اقدار اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنی سوسائٹی کو ٹرانسفر کرنا چھوڑ دی, اپنے نظام تعلیم سے نکال دی, تو پھر آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی دینی اقدار اور پاکستان کی فاؤنڈیشن کو ایکسرسائز کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک بلکہ چھوٹا سا قصہ کوٹ کرتا ہوں جس سے آپ کو گریوٹی آف ایشو نظر آئے گا. ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کسی دفاعی ادارے سے منسلک تھے اور پاکستان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جس میں ہم دونوں اس نتیجے پہ پہنچے. جنرل صاحب نے فرمایا کہ سعد بھائی ہمیں یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی بنیاد دین ہے, اس سے ہم نفی نہیں کر سکتے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جنرل صاحب یہ گفتگو آئی ایم ہیپی اینڈ سرپرائزڈ کہ آپ نے یہ رشتہ ناتا جوڑ لیا, نہیں تو جو ہماری اقدار اور پریکٹسز اس ملک کی چل رہی ہیں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ سے. اور فوج کے بارے میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ لبرلز کی فوج ہے, جو کہ عبداللہ بھائی کو ان کے والد صاحب کو ملنے کے بعد میرا وہ تاثر بدلا اور بہت سارے لوگوں کو ملنے کے بعد بدلا. لیکن ان سے میں نے فرمایا کہ جی آئی ایم سرپرائزڈ آپ نے یہ رشتہ جوڑ لیا. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آج سے 15 سال بعد اسی یونیفارم میں اسی کرسی پہ اگر آپ کا بیٹا بیٹھا ہوگا وہ یہ رشتہ جوڑ لے گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل نہیں جوڑ سکے. اور میں نے کہا اس کے 15 سال بعد اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تو کیا وہ یہ رشتہ جوڑ لے گا کہ پاکستان کی بنیاد دین ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں جوڑ پائے گا. تو میں نے پوچھا جنرل صاحب اس کا قصوروار کون ہے؟ جب آپ نے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو اپنی یوتھ کو بتایا ہی نہیں کہ اس ملک کی بنیاد دین ہے اور کیسے ہم نے دین کی بیسس پہ اپنے نظام دنیا ڈرائیو کرنے ہیں, تو پھر آپ ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ ایک بیسک فیلئر جو جہاں اور بہت سارے فیلئرز تھے 70s میں جو ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا, جب ہم نے اپنی اقدار دین کی بیسس پہ بلڈ نہیں کی تو ہم کمیونزم اور سوشلزم جیسے نئے تجربوں کا شکار ہونے لگ پڑے. اور بھٹو صاحب نے معذرت کے ساتھ, آج ہم امبانیوں کی ایگزامپل دیتے ہیں, آج ہم متلز کی ایگزامپل دیتے ہیں, انڈیا کے بزنس مینوں کی ایگزامپلز دیتے ہیں, ہمارے بزنس مینوں کے ساتھ 70 کی دہائی میں کیا کیا کہ وہ بتاتے کیوں نہیں قوم کو؟ تمام ملک کی انڈسٹری ایک رات میں چھین لی. امیجن کریں میں ایک کاروباری ادارہ چلا رہا ہوں اور مجھے رات کو اطلاع دی جائے کہ ساتھ صبح آپ کی وہ ملکیت سے فارغ کر دیا کہ اب یہ اسٹیٹ کا ہو گیا اور اسٹیٹ کے راشی افسران اس کا طے کریں گے فیوچر. تو یہ ہوا 70s میں. وہ یا تو پھر ہم نظریے لے لیتے پھر ان کو پورا فالو کرتے. میں سعد بھائی آپ کی اجازت سے درمیان میں
इसी दौर के अंदर एक रात के अंदर, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक रात के अंदर पाकिस्तानी करेंसी 235% डिवैल्यू कर दी गई। ये भी हल नहीं है, कोई वो इसके ऊपर नहीं बात करते। तो बहरहाल ये रियलिटीज़ हमें कौम के सामने रखनी पड़ेंगी। अपनी दीनी इक़्तिदार पे दोबारा से बुनियाद खड़ी करेंगे तो मंजिल दूर नहीं है इंशाल्लाह। रिलीजियस वैल्यूज़ को हमने अपना कोर आइडिया बनाना है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हसन बुखारी साहब, आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि आप ऑथर भी हैं, लिखते भी हैं। ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक कल्चर है, रेडिकलाइजेशन का बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और वो यूथ के अंदर फैनेटिसिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है, गो कि हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं, इंटरनल भी हैं। तो हमारी आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे ये फॉल्ट लाइंस बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ मिलिट्री उनको कोप अप कर रही है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे क्या समझते हैं, यूथ को सिलेबस में चेंज होना चाहिए, किस तरह अवेयर करें कि ये मुल्क, ये एथनिसिटी, ये डाइवर्सिटी है, कलरफुल कल्चर है, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, फॉल्ट लाइन ना बनाएं। इस पे ज़रा बताइए। आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा, उसके बाद आई कम बैक टू इट। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की साद साहब ने भी, कि एक डिसेप्शन था कि हम लोगों ने कहा इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाना है, लेकिन उस मुल्क में इस्लाम कहीं नज़र नहीं आया प्रैक्टिकली। आप किताबें भर दें इस्लाम से, आप सोशलिज्म से भर दें, आप कैपिटलिज्म से भर दें, इफ़ यू डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ दैट सिस्टम, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप उसको लिप सर्विस दे रहे हैं, दैट इज़ अ डिसेप्शन। इसको ख़त्म करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि हमेशा डिसअपॉइंटेड सेगमेंट एक तरह की इंतहा पसंदी पर तो जाएगी, मजहबी इंतहा पसंदी पर चला जाएगा, या एंटी नेशनलिस्ट, उसमें एथनो नेशनलिस्ट हो जाएगा, जी मैं बलोच नेशनलिस्ट हूँ, मेरी पंजाबियत ख़राब हो रही है। जब तक ये आइडेंटिटी क्राइसिस प्रैक्टिकली रिजॉल्व नहीं होता कि हमारी आइडेंटिटी ये इस नज़रिए पर है, आप कोई भी नज़रिया उठा लेना, उसको फॉलो नहीं करेंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगा। हम कहते हैं कि इस्लाम हमारी आइडेंटिटी, बिल्कुल सही, फाइन, मुल्क इस्लाम के नाम बना था, देन दैट आइडेंटिटी शुड बी शोन इन ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस इन द सोसाइटी, और उसको मुकम्मल तौर पर एनफोर्स आप नीचे से भी करेंगे, डाउन अप डाउन भी करेंगे। और इसका शॉर्टकट कोई नहीं है कि हम कहें कल ज़ियाउल हक साहब ने एडिक्ट लगा दिया तो आज मुल्क में इस्लाम आ जाएगा, ऐसे नहीं है। आपको पूरी तरबियत फ्रॉम द ग्राउंड अप नई नस्ल की करनी पड़ेगी, आपको वो लोग चूज करने पड़ेंगे जो कि वो तरबियत करेंगे। जैसे ठीक है, हसन आप ये कह रहे हैं कि नई नस्ल की जो है वो तरबियत करना ज़रूरी है। फहद, मैं आपकी तरफ आऊँगी और मौजूदा नस्ल की बात करूँगी। आजकल आप देख रहे हैं कि मायूसी बहुत ज़्यादा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं कि जब अपना मोबाइल ऑन करते हैं या किसी भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ मायूसी है। ऐसा क्यों? देखिए, पहले ये होता था कि ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू चीज़ें कम्युनिकेट होती थी। अब पिछले 7-8 सालों में डिजिटल मीडिया ने ट्रेडिशनल मीडिया को टेक ओवर कर लिया है, और आपकी माइलेज और आउटेज सोशल मीडिया के थ्रू ज़रा ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो यूथ है, हम अपने घरों में बैठ के, जिसके पास मोबाइल है या जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, उसके हाथ में अब वो ओपिनियन मेकर भी है, वो इकोनॉमिस्ट भी है, वो पॉलिटिशियन भी है, वो ब्यूरोक्रेट भी है, उसको हर मसले का हल उसके पास है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे यूथ के लिए इस यूनिवर्सिटी से हर साल 500 बच्चा पास आउट होता है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कितने लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जब आप डिग्री लेके निकलते हैं तो आप, जैसे सर ने कहा, कि लोगों को लगता है कि हमारे लिए अब पूरी दुनिया हम तस्खीर करने जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उससे लैक ये हो रहा है कि 10 में से 5 लोग कुछ ना कुछ अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली यूथ के लिए स्टेट, गवर्नमेंट, कोई इदारा एज सच अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ये मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे यूथ में ओवरऑल मायूसी बहुत ज़्यादा है। Until unless there are proper opportunities, there are directions. इंडिया की इकॉनमी 2030 में तकरीबन $1 ट्रिलियन टच कर जाएगी, और हम अभी तक $50 बिलियन भी नहीं क्रॉस किए, और इंडिया तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है यूएस और चाइना के बाद। सो आपकी स्टेट, आपके इदारे, आपका मुल्क अपने यूथ के लिए कर क्या रहा है? क्या पाकिस्तान में आज तक गूगल का कोई ऑफिस इस्टेब्लिश हो सका? क्या कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने पाकिस्तान से बंदे हायर किए? सिंगापुर में 3-4 लोग हैं, मतलब 22 करोड़ की आबादी से वो तमाम इंटरनेशनल फोरम्स जिस पे पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हार्डली 1 या 2 बंदे हैं। फेसबुक में आई पर्सनली नो 2 पीपल। टिकटॉक में 1 पाकिस्तानी है। टिकटॉक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो उन अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है जिस पे लोग इंगेज हो सकें, और उस सलूशन की ज़रूरत है जो
ان تمام لوگوں کو جو یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں اور جو مارکیٹ میں جا رہے ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر سکیں. بالکل ایسا ہی. خرم الہی صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ آپ کا تعلق اقبالیات سے ہے، اقبال اسٹڈیز، تو اقبال کا آئیڈیل نوجوان تھے اور انہوں نے اسے شاہین سے تعبیر کیا اور جو ان کا خواب تھا. آج کا نوجوان اقبال کا شاہین، چونکہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام بھی لکھا، اجتہاد کے قائل تھے اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو وہ مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ شورا اور اجتہاد کا انسٹیٹیوشن ہے. اقبال کی فکر کی روشنی میں آپ نوجوان کے فیوچر کو کن ڈائمنشنز میں، کن پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم یہ بات طے کر لیں نوجوان کیا ہوتا ہے. علامہ کی شاعری میں نوجوان عمر کا ایک حصہ نہیں ہے. یہ بڑی مایوس کن بات ہے کہ اگر کسی بچے سے پوچھا جائے تم نوجوان ہو تو وہ شناختی کارڈ دکھا کے اس بات کی شناخت کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون اس قوم پر پڑھ لیا جائے. اور عبداللہ گل صاحب بڑے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ کہ اگر 25 کروڑ میں عرفہ کریم کے علاوہ دوسرے نام پر 2.5 منٹ سوچنا پڑ جائے تو امت پر زوال و پستی آ چکا ہے. اس طرح کی لا تعداد کہانیاں دوسری طرف آ چکے ہیں. تیسری بات اگر میں غلط نہیں ہوں، سعد بھائی نے میرے خیال سے اوپن لائبریریز مختلف جگہوں پہ ہمارے ایک ریئل اسٹیٹ گروپ نے بنوائی اوپن لائبریریز اسلام آباد میں، وہ خالی پڑی ہیں. کبھی بھی قوموں کی تقدیر کریکولم نہیں بدلتا ہوتا، ناممکن. ذہن میں آئنسٹائن کے نظریات ٹھوسنے سے یہ بچے آئنسٹائن نہیں بنیں گے. اور میں مکمل اختلاف رکھتا ہوں علامہ اقبال کو کریکولم میں شامل کرنے سے. ذوق کے ٹیچر کو میں ذوق اقبال کہاں سے لا کے دوں گا کہ وہ اس جذبے سے جا کر اس صحیح صرف و نحو کے تلفظ کے ساتھ اقبال کے جذبات پڑھا دے؟ وہ پڑھا ہی نہیں سکتا. وہ ویسے ہی نفرت اقبال کی ڈالے گا جیسے میں غالب سے آج دور بھاگتا ہوں. اور غالب کے تخیل سے بڑا تو کوئی تخیل میرے خیال سے اردو شاعری میں نہیں ہے. وہ ہم نے بیزار کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے. دوسری بات، ہمارے بچوں کو بتائیں کہ بوڑھا ملٹن تھا نوجوان، وہ 60 سال کی عمر میں اندھا ہو کے شاعری کر رہا تھا. اور اگر میری ریاست مجھے علم نہیں دے گی، فہد بھائی، از اٹ ناٹ انف ٹو ایکسپلور اینی تھنگ ان دس ورلڈ؟ میں کیوں بانجھ ہوں؟ میں کیوں چپ ہوں؟ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں، یہ ڈیوائس مجھے حضرت مولا کائنات کا واقعہ یاد کراتی ہے. سلونی پوچھ لو بھائی. اگر ریاست نہیں پڑھا پا رہی، ماں باپ کے پاس پیسے نہیں، ہاتھ میں فون ہے، آسک گوگل، بی دی انٹلیکچوئل، جو سوال ہے وہاں سے جواب حاصل کر لو. پاکستان میں اقبال بیسٹ سیلر نہیں ہو سکا آج تک. تو جو آج اقبال کو سننے کے لائق نہ رہے، آپ ان سے کیا توقع کرتے ہو اقبال کی نصیحت سمجھیں گے؟ اقبال کے 7000 اشعار تو فارسی میں کریں. ادھر فارسی میں بات پڑھیں، ایک شعر درون سینہ ما دیگری چیل عجیبس کہیں، کسی کو کھڑے ہو کے تشریح کر دے. تو جو لوگ اپنے سب سے امیجیٹ ہیرو سے نا واقف ہو جائے، آپ کو لگتا ہے اسے کسی دشمن کی ضرورت پڑے گی؟ اقبال پوری مسلم تہذیب میں فلسفیوں میں پہلا حوالہ ہے. پوری مسلم تہذیب میں حافظ اور رومی اور عطار کو نکال کے شاعری میں پہلا حوالہ ہے. قانون میں پہلا حوالہ ہے. یہاں ریکنسٹرکشن کے خطبات کی تعداد پوچھنے میں مان جاؤں. اب آتے مذہب پر. علامہ نے مذہب کو ریکنسٹرکشن کے پریمبل میں ڈیفائن کیا، اور ریکنسٹرکشن کے پہلے چیپٹر مذہب اور ریلیجیس ایکسپیرینس میں ایک بات کی حسن بھائی بہت ہی بلند. علامہ نے کہا اس مذہب وہ ہوتا ہے، مذہبی آدمی وہ ہوتا ہے جس کی پیاس سائنسدان سے زیادہ ہو. That's it. Exactly. جو آدمی سائنسدان سے زیادہ بیتاب، زیادہ بیچاروں کی طرح پھر رہا ہے کہ یہ آسمان کیوں ہے، ستارے کیوں ہیں، وہ مذہبی آدمی ہے. آگے بڑھاتے ہیں. شہزاد، میں آپ کی طرف آؤں گی. ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں، تو آپ بھی ینگ ہیں. تو آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ موجودہ نظام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے نزدیک لوپ ہولز کیا ہیں؟ شاعر کہتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہے دستانے. میرا تعلق جس کمیونٹی سے ہے پاکستان کی، وہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی 2/3 اکثریت ہے جن کی نمائندگی یہ نوجوان کر رہے ہیں آج. اور مجھے تو اتنی علم نہیں ہے دین کی، ہم نے تو والدین سے سنا ہے، اپنے مدرسے میں استادوں سے سنا ہے، لیکن 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شخصیت تھی ان کی، ایک مقام پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایسے اٹیک ہوئے کہ ان کے دانت مبارک شہید ہوئے. لیکن ان سے جب جبرائیل امین نے پوچھا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ قوم ان کے اوپر جو ہے زمین الٹا کر، انہوں نے کہا نہیں، یہ سیکھ جائیں گے. آج کے دن اسی ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے تو اس لیڈر کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی پوری سوشل میڈیا فورس اتنی ٹرولنگ کرتی ہے، اتنی بے عزتی کرتی ہے، اور اتنی اس شخصیت کی جو ہے وہ کردار کشی کرتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے.
تو مجھے یہ بتائیں کہ ان جو 2/3 اکثریت ہے ہماری، ان کو کون سی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ بات ہوئی کہ وہی ماڈل لانا چاہیے، وہی ماڈل لانا چاہیے، وہی ماڈل لانا چاہیے۔ میرے نبی نے جب وہ ماڈل لانا چاہا تو انہوں نے آئیڈیالوجی کے اوپر بات کی۔ سب سے پہلے میرے نبی نے لوگوں کو آئیڈیالوجی کلیئر کی، اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹیم کے اوپر کام کی کہ میری ٹیم کون سی ہوگی، ورک کی ٹیم کے اوپر، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے نیا سسٹم متعارف کرایا۔ آپ اس سسٹم میں ریفارمز کی بات کر رہے ہیں یا ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو میرا نبی اس سسٹم کا حصہ بن کے ریفارم نہیں لا رہے تھے، ان کو تو سرداری کے آفر آئے تھے، اس دن سسٹم ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ میں دونوں بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ لوگ مسائل کا آئیڈینٹیفیکیشن تو بہت خوبصورتی سے کر رہے ہیں، فہد بھائی نے بھی کیا، اس بھائی نے بھی کیا۔ آپ کے نزدیک مسائل کا حل کیا؟ جو اقبالیات آپ نے پڑھی یا آپ نے کہا کہ یہ گوگل سے ہم انفارمیشن لیں، اور گوگل میرے نزدیک تو وہ انفارمیشن ساری وہی دے رہا ہے جو وہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز چاہ رہی ہیں، اس کے ریلیٹڈ وہ گفتگو کرتا ہے اور گوگل وہی انفارمیشن دیتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ کام کرنا تھا، نہیں کیا، ایک حد تک کیا، وہ ہم تک پہنچایا نہیں گیا۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سلیبس میں نہیں ڈالنا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوگل سے وہ انفارمیشن خود لینا شروع کر دیں۔ آپ کے نزدیک حل کیا ہے پھر؟ پہلا آپ سے بڑا کلیئر سا سوال ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہندو آئیڈیالوجی پڑھانی ہے، ویسٹرن آئیڈیالوجی پڑھانی ہے یا اسلامک آئیڈیالوجی پڑھانی ہے؟ اس پہ تو پہلے طے کریں نا، آپ کیا کہتے ہیں ان تینوں میں سے کون سی پڑھانی ہے، اور پھر وہ کیسے نالج ٹرانسفر آپ کے نزدیک کیسے ہو؟ علامہ محمد اقبال نے 200 مغربی مفکرین کی مداحی کی ہے، وہ ان کا تو ایمان نہیں پھسل گیا۔ سری رام تیرتھ پہ بانگے درا میں نظم ہے، جاوید نامہ میں وشوا متر کے اوپر انہوں نے اپنے احوال پیش کیے، گوئٹے کو انہوں نے تاریخ کا مکمل ترین بڑا ترین، اب سن لیجیے رہنا ہم نے مسلمان ہی ہیں، پہلے یہ بتا دیں نا ہاں یا نام ہے۔ حضور آپ پھر مجھ سے ناواقف ہوں گے، میں کیوں چاہوں گا کوئی نام مسلمان؟ ٹھیک ہے، مطلب اتنی انسیکیورٹی تو نہیں ہونی چاہیے کہ میں گوئٹے کا نام سن کے اگر میرا ایمان اتنا کمزور ہے اسے تو ویسے ہی پھینک دینا چاہیے کہ جو ایک کسی نظری سے ہو۔ یہ جو سامنے گوگل سے ہی یہ کیمرہ، اوپر کی لائٹ، نیچے کا میٹ بھی مغرب سے ہی آیا، تو اگر ہم یہ سب بنا چکے ہوتے تو اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ میں عمر کے 35 سال میں ہوں اور میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ عوام، کل عوام اس کو بدلتی ہے اپنی ترجیحات تبدیل کر کے۔ جیسے کہ ایک اعتراض لیٹ سے، کیونکہ یہاں 10-12 بڑے مسائل بتائے گئے نا، 8 سے 9 بجے ٹی وی شو ہے تو ہم اب ہمت کر کے ٹی وی شو دیکھنا چھوڑ دیں یا کوئی ایسی کام کرنا چھوڑ دیں؟ آپ مجھے کوئی ایک بڑا مسئلہ بتائیں تو میں اس پہ رائے دے دوں۔ ایک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری قوم کا ہے میرے مطابق، اقبال کے مطابق، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر پست شے سے محبت کرتے ہیں، ہم عام شے سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے مغرب سے بھی ان کے ادنا حصے کو چاٹ کے تسلی حاصل کی ہوئی ہے، ہم ان کے بلند ترین حصوں کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اگر ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہماری معاشی حالت یہ نہ ہوتی۔ سارے بچے اکنامکس میں ایڈم سمتھ ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ لیول کیسے ریز کرنا ہے؟ اب رائٹ ہیروز کر کے، ایک ادارہ ہے وہ گانے بنا رہا ہے، علامہ اقبال کو آپ آئیڈیلائز ہونے دیں، آپ بڑے ہیروز بنائیں۔ کارلائل نے کہا تھا تاریخ ہیرو ورشپنگ کا نام ہوگی۔ وہ آئیڈیلائز بھائی اسکولوں کالجوں میں ہوگا یا ایسے ہی بچوں نے خود ہی کرنا ہے؟ اچھا، میں کیونکہ اس وقت رسمن جواب نہیں دے رہا، علم کہتے ہیں آپ کے گھر میں شام کو کیا گفتگو ہوگی۔ وہ جن اپنے ابا سے کوئی کورس تو نہیں پڑھا انہوں نے، گھر میں ترجیحات عبداللہ گل صاحب طے کی نا، والد صاحب نے گھر میں انہوں نے ترجیحات طے کی۔ گھر میں جب شاموں میں ہمارے گھروں میں علم پر بات ہو رہی ہوگی تو ہم صبح کو یہ فکر نہیں کریں گے۔ استاد نے، جیمز مل نے کہا تھا نا، نہ پڑھائے جان سٹورٹ مل کو کوئی استاد اچھی طرح۔ یہ فکر میرے بھائی اسٹیٹ نہیں دے گی، نہیں، وہ میرا بچہ ہے، ماں کے نیچے اسٹیٹ نے تھوڑی جنت جہنم ڈالی ہو تو اللہ نے ڈالی۔ اس کے اوپر آپ کے ساتھ ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا عبداللہ صاحب صرف ایک بات، ریاست آپ ان سے یہ قانون دان ہے، گھروں کے اندر تو ریاست نہیں گھسے گی نا۔ کل کو آپ کہیں گے میری تنہائی بھی ریاست پاک کروا دے، وہ تو میری ذاتی ترجیح بنے گی نا کہ میں تنہائی میں کس چیز کی طرف کشش محسوس کرتا ہوں۔ ریاست تو قوانین طے کرتی ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن جس کے اوپر بات کی۔ اگر بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھے نا، ہم گوئٹے بالکل پڑھنا چاہیے، ملٹن کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن کیا مغرب کے اندر علامہ اقبال کو یا قائد اعظم محمد علی جناح کو یا مولانا روم کو ہیرو مانا جاتا ہے؟ اگر آج بھی شیکسپیئر کو ہیرو مانا جاتا ہے تو ہمیں اقبال کو ہیرو ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اس کے اندر جو ہے جو لائٹ جو ہے، کیمرہ ہے، مائک ہے، یہ مغرب سے آیا، تو مغرب کو میتھمیٹکس کا سبق کس نے پڑھایا؟ کیا کہیں وہ غلطی سے مسلمان تو نہیں تھے؟ وہ علم فلکیات والے مسلمان تو نہیں تھے؟ وہ علم جراحی والے مسلمان تو نہیں تھے؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلک سے جو علم نکلا، جو کہ علم کا ایک خزانہ تھا،
وہ کون لوگ تھے؟ وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مسلمان تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے جب جہاد کا علم چھوڑ دیا اور اچھا بچہ بننے کی کوشش کی 2 صدیوں میں، 12 صدیاں ہم نے لا الہ کے اوپر ننگی تلوار کے ساتھ اور سجدہ ریز ہو کے ہم نے دنیا کے اوپر رول کیا۔ اگر 2 صدیوں کے اندر انہوں نے کوئی تعلیمات حاصل کر لیں تو آج یہ بتائیں کہ مغرب کے اندر عمر لا کیوں پریکٹس ہو رہا ہے؟ اگر اتنے وہ خود کفیل تھے تو آج پھر عمر لا کیوں بنا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ نہیں، سنیے آئیڈینٹی کرائسس ہے، میں گزارش کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، عمر لا سے آئیڈینٹی کرائسس ہے، آئیڈینٹی کرائسس کو مہربانی کر کے ہمیں مغرب کے ہیروز کے اوپر اپنی قیاس جو ہے مغرب پہ نہیں کرنا کیا جینڈر اور پھر یہ لبرلزم کی جو بات آپ دیکھیں نا، جو ابھی ساتھ صاحب نے بھی لبرلزم کی بات کی کہ جی فوج، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ جس کا نعرہ ہو فوج کا، جو شہادت جو ہے، کیا 30,000 روپے کے لیے کوئی شہید ہوتا ہے؟ کون ہے جو یہاں شہید ہونا چاہتا ہے 30,000 روپے لے لے میرے سے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ نہیں آپ یار ابھی لے لو یار، آؤ جاؤ پھر جاؤ شاباش، جاؤ جا کے وہاں TTP کے مجاہدوں سے لڑو جا کے، وہ جو آپ کے کیا مطلب نام بات کریں نا ایسی۔ دیکھیں 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر بلڈ کیا، صادق اور امین بنے، 23 سال صرف جو ہے وہ تبلیغ ہوئی، تو 40 سال کا یہاں کیریکٹر جو ہے، کس کا کیریکٹر ہے؟ کس کو دکھائیں؟ مودی کو؟ پاکستان میں کون سی ایسی لیڈرشپ ہے جس کو دکھائیں کہ جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے؟ مودی کو کہیں کہ جناب ان کو دیکھیں، یہ فلانے صاحب ہیں، یہ باؤ جی ہیں، یہ زرداری صاحب ہیں، یا یہ فلانے صاحب ہیں، کن کو دکھا کے آپ کریں؟ آپ سوال کرنا چاہیں؟ میرا نام سہیل شیخ اور میں ماس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ ہوں فیڈرل اردو یونیورسٹی میں۔ میرا سوال ساتھ ندیر صاحب سے کہ تمام مسلمانوں کے لیے نظریے میں ہم سب کے لیے ہمارے بیسٹ آئیڈیالوجی اور بیسٹ نظام جو ہے نظام مصطفیٰ تھی، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے لیے بیسٹ ماڈل ہے، کیونکہ اور 200 سال پہلے جو جمہوریت فرانس آئی ہے اور پوری ہمارے ملک کے اندر جو اب اس وقت نافذ ہے اور مکمل بھی وہ نافذ نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے کہا قصور ہم سب کا ہے، ہمارا آبا اجداد کا ہے، تو میں کہتا ہوں جو جس طرح ترویج ابھی جمہوریت کو مل رہی ہے، ہمارے علماء سے فتوے مل رہے ہیں، کاش اگر اسی طرح نظام مصطفیٰ کو ملتی جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے، تاکہ وہ نظام نافذ ہوتا ہے ملک میں، یعنی اسی طرح رول فالتے، اسی طرح قوانین فالو ہوتے۔ یہ گفتگو اسی لیے کی جا رہی ہے کہ اس وقت بھی دیکھیں جو ایک بنیادی نقطہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور وہ آپ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا، دیکھیں ہم ساری ڈسکشن ایک دن میں نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے بزرگوں نے طے کیا اور یہ نیشن اس کلمے کی بنیاد پہ بنا، اور اس کلمے کی بنیاد پر سارے صوبے اکٹھے ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ ہم نے اپنا نظام حیات کلمے کی بنیاد پہ اسٹیبلش کرنا ہے۔ وہ نہیں ہوا تو آج یہ گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ سولوشن کیا ہے اس ساری ڈیبیٹ کا؟ ملک کے ڈاکٹر صاحب مسائل تین چار بڑی چیزیں واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سلوگن سے نکل آنا چاہیے اور لوگوں کے جو جذبات ہیں ان سے نہیں کھیلنا چاہیے، ریئلسٹک ورلڈ کے اندر آنا چاہیے۔ دنیاوی جو معاملات ہیں، جو دنیا جس لیول پہ گئی ہوئی ان کو لرن کرنا چاہیے، پریکٹیکل ورک ہے اس کے اندر ہمیں جانا چاہیے، انشاءاللہ ملک آگے جائے۔ جی عبداللہ گل صاحب آپ بتائیے کیا حال ہے ون لائنر؟ دیکھیں جی ون لائنر تو یہ ہے کہ وہ تو میں نعرہ لگوا کے بات کروں گا بعد میں، لیکن اس سے پہلے اینگلو سیکشن لاء کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم جو ہے وہ وہی ڈیموکریسی پریکٹس کرنا چاہ رہے تھے کہ مغربی طرز نظام عدل و انصاف، ابھی حافظ صاحب نے فرمایا، یہ تو ماشاءاللہ بڑے زبردست لائر ہیں، پاکستان کا مقدمہ روزانہ بڑے میں کہتا ہوں بہادری سے یہ لڑتے ہیں۔ ترامیم کی بات کی، آئین میں ترامیم کی جائیں، کیوں ترامیم کی جائیں؟ سزائیں کیوں نہ دی جائیں؟ جو لوگ جو ہے ترمیمیں تو ہو چکی ہیں، مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو سزا دی گئی ہے؟ تھوڑے دن سزا دیتے ہیں، پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ چور ہے چور ہے چور ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ حکمران ہے آپ کا۔ دوسری بات جو ہے وہ پاکستان کا یہ جو میں نے کہا تھا، آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے اور جواب آپ کو اسی سے ملے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جی آدھا نعرہ لگایا نا، پاکستان کا مطلب کے نام پہ ہم نے خطہ زمین لیا، آزادی لی اس خطہ زمین کی۔ جی عبداللہ بھائی لیکن جو پاکستان کا مقصد تھا وہ کلمے کا دوسرا نظام ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا آپ اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں۔ سعد نذیر صاحب سولوشن کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ون لائنر سلوشن ہے جی، قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔
تو ہماری پارلیمنٹ، ہمارے ادارے اگر اللہ کے نازل کردہ کے تحت فیصلے نہیں کر رہے تو ہم ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم ختم کریں گے تو ہم رائے راست پہ اور کامیابی کی قرآن و طرف، سنت کو ڈائریکشن بنا لیں. جی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، اور آخرت کی کامیابی مسلمان کو میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے حسان، آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس. کنکلوڈنگ بس ایک بات کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لیجیے، اور اپنی ایجنسی بھی. اسٹیٹ سے کسی سے ماں باپ کر دیں گے، اسٹیٹ کر دے گی، آپ خود بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اپنے اوپر یقین رکھیے، تبھی آگے بڑھ سکیں گے. اور ملک بیسیکلی لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ ہی ہیں. چونکہ نیچے سے اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، پھر کبھی کر بھی نہیں سکیں گے. اور جہاں تک بات ہے ویسٹ کی کہ ویسٹ نے ہم سے یہ لیا وہ لیا، بالکل صحیح. ویسٹ نے ہم سے بڑا کچھ اچھا سیکھا، کچھ اپنا ڈیولپ کیا، آج وہ دنیا پر رول کر رہے ہیں. ہم بھی اپنا ساتھ رکھیں اور ویسٹ سے بھی سیکھیں گے. اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کے غلام ہو جائیں گے. اپنی بیس اسٹرانگ کریں، سائملٹینیسلی ویسٹ سے جو ان کی بہتر چیزیں وہ لرن کریں، اور اتنی ججمنٹ ڈیولپ کیجئے کہ ان کی بری چیزوں کو ریجیکٹ کر سکیں، اچھی چیزوں کو اپنا سکیں، اور اپنی اچھی چیزوں پر پوری طرح رہ سکیں. میرے خیال سے سلوشن سیلف گروتھ میں ہے. کرنٹ سسٹم پہ ریلائنس بالکل بھی نہیں ہے، اسی لیے شاید ساتھ ساتھ نیا نظام کی بات کرتے ہیں. اور اس نظام کو بھی ہمارے آپ جیسے لوگوں نے چلانا ہے، اس کے لیے باہر سے لوگ نہیں آئیں گے. جب تک آپ اپنی ذات کو امپروو نہیں کر رہے، جب تک آپ سیلف گروتھ پہ کام نہیں کر رہے، تب تک میرے خیال میں ہم صرف باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے. علامہ کا ایک ہی بڑا شعر ہے کہ ابس ہے شکوہ تقدیر جزدہ تو خود تقدیر جزدہ کیوں نہیں ہے. کون کی آواز آپ ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کیا رہی ہے صدائے دمادم، وہ آواز آپ ہے. یہ کائنات نامکمل ہے اور آپ کو اللہ نے مکمل کر کے بھیجا. اور ادارے، ریاست کوئی نہ بھی ہو، تب بھی میں تنہائی میں بیٹھ کے بڑا خیال اپنے اندر لا سکتا ہوں، رسول کی طرف فکر رکھ سکتا ہوں، ملک کی طرف سنجیدہ رکھ سکتا ہوں. بھائی ہمسائے کو دوپہر کو 2 کھجوریں تو جا کے پکڑا سکتا ہوں، اس میں تو کچھ نہیں لگتا. بس رسول کے ایک کال پر پورا سماج کھڑا ہوتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ چیز پسند نہ کر لو، جب تک اب جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرو. تو ہمارے تو چہرے اتر جاتے ہیں، کسی کو یا آج اداس ہو یا کسی کو زیادہ خوش دیکھا ہو. تو امتیں مجبوراً نہیں بنتی شناختی کارڈ ایشو کر کے یا کسی جھنڈے کے نیچے ڈھیر سارے لوگ کھڑا کر کے. مصر میں بھی کوئی مسلمان جیتے، میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، یہ امت کا اصل پیغام ہوتا ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ میرا سجیشن پاکستان کے جو 2/3 اکثریت ہے نوجوان، ان کو ہے کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی کچھ ایسے عناصر ہیں جو آپ کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے ملک اور اداروں کے خلاف استعمال کرنے پہ لگے ہیں. انڈیا کی ڈس انفو لیب EU کی رپورٹس اٹھا کے دے کے 2001 سے آنورڈ جو ہے کتنے نیوز چینلز کتنے کنٹریز میں انہوں نے ہائر کیے تھے، بلینز آف ڈالرز لگا کے آپ لوگوں کی نیریٹو بلڈنگ اپنے ملک کے خلاف. کیونکہ کنونشنلی سارے قوتیں فیل ہوئی پاکستان کو ڈیفیٹ کرنے میں، پاکستان کو توڑنے میں. اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں میں جو تھوڑی بہت انفلیشن ہے، ایجوکیشن مہنگا ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے، اس چیز کو مزید ابھارا جائے اور پاکستان کے خلاف استعمال کر کے اس ملک کو توڑا جائے. آپ اس پروگرام کے اختتام پہ یہ عہد کریں کہ پاکستان کے اندرونی ایسے عناصر یا بیرونی، وہ کتنی بھی کوشش کریں، ہمارے عزم ان چھوٹی موٹی مسائل سے توڑنے والے نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف اس طرح کچھ کریں گے. ہم ڈٹ کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور اس ملک کو عظیم بنائیں گے. جی ناظرین، میں اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام اسٹوڈنٹس کا جو یہاں تشریف لائے. سنو ٹی وی نے یہ سلسلہ شروع کیا گرینڈ ڈیبیٹ کا، اور ایک پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت، جس میں ہم ریاست مدینہ کے ماڈل کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، پاکستان کے مسائل، چیلنجز اور ان کو سولوشن بھی لے کے آتے ہیں. یہ نیا انوویٹیو کریٹیو آئیڈیا ہے جس میں ہم نے آپ کو آپ کے شانہ بشانہ چل کے آگے بڑھنا ہے، اس عزم کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور اے جبر کی اندھی دیواروں، تم روکو رستے خوشبو کے، تم موڑو دھارے جادو کے. یہ خوشبو پھر بھی پھیلے گی، یہ جادو پھر بھی بولے گا. یہ ایک مسافر کربل کا، اسے ظالم سے ٹکرانا ہے. اسلام ہی غالب آیا تھا، اسلام ہی غالب آنا ہے. اے ظلم و ستم کے پروردو، ہم بپھری تند ہواؤں سے ہر لمحہ لڑتے جائیں گے. تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے، ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.